امتیاز آپا یہ بتائیے گا کہ یتیموں پر مال خرچ کرنا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ تعلیمات دی گئی ہیں، قرآن مجید میں بھی خصوصی طور پر اس کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس پر ذرا کچھ آپ روشنی ڈالیے گا، فرمائیے۔ جی ضرور زینب، لیکن میں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی جی ماشاءاللہ جی بہت ضرور۔ خوبصورتی سے گفتگو کی، تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا جی۔ کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد ان کی بیٹی تھی، عمارہ نام تھا ان کا، تو اس پر لڑ پڑے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت زید، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ان کی بچی کی کفالت وہ کرے۔ تو یہ ایک صورتحال وہاں پائی جاتی تھی، اتنی زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام خود جاتے ہیں ان کے گھر، ابھی اطلاع نہیں آئی، اور ان کے بچوں کو پیار کرتے ہیں، محبت سے انہیں گود میں بٹھاتے ہیں۔ اور اسی وقت حضرت اسماء بنت امیس جو ان کی زوجہ تھی، تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں حضرت جعفر شہید تو نہیں ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اتنا خیال رکھتے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے گھر کھانا بھجواؤ۔ تو وہیں سے ایک سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے کھانا بھجوایا جائے۔ خیر آپ نے مال کے حوالے سے بات کی کہ قرآن مجید میں احکامات جیسے ذکر بھی ہو رہا تھا سورہ نساء میں، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی اور اپنی انسانیت کا ایک تعارف دیا اس سورہ نساء میں کہ تم سب انسان ایک آدم کی اولاد ہو، اور اس کے فوراً بعد ذکر آتا ہے یتیم کے مال کا۔ آپ غور کریں تو ایک ترتیب کا بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت۔ تو سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اپنے مال کو، یتیموں کو ان کا مال دو اور اپنے مال میں اس مال کو مت ملاؤ، کہ جب آپ اس مال کو اپنے طیب مال کے ساتھ ملاتے ہو تو تمہارا سارا مال خبیث ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس کے لیے تو پاکیزہ ہے کیونکہ اس کا حق ہے، اس کا ہے مال، لیکن تمہارے لیے جب وہ جائز نہیں ہے تو تمہارا وہ دوسرا مال بھی خراب ہو جائے گا کہ تم نے اس میں ملا دیا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا، مت ملاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اسی کا پس منظر یہ تھا کہ ایک شخص نے بھتیجے کے مال پر قبضہ کیا، اس پر یہ آیت مبارکہ اتری اور اس نے فوراً اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ نساء کی آگے پھر آیات مبارکہ میں اسی مال کا حوالہ دیا اور فرمایا کب ان کو مال دینا۔ اب ظاہر ہے وہ یتیم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ابھی مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اسے تجارت میں نہیں لگا سکتے۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ جب وہ بلوغت کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ اب ان کی سمجھ بوجھ، ان کی ذہانت، قابلیت، اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس کو سنبھال سکے، تو پھر فرمایا فَادْفُعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کو ان کا مال واپس لوٹا دو، اب تم مت رکھو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، کہ اس میں سے اسراف سے کام مت لو۔ اب مال چونکہ یتیم کا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ اب میں اس پر حق رکھتا ہوں والی ہو کر، تو نہ ہی یہ جلدی کرو اس کے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے مال چاہے انہی کے بہانے سے میں خرچ کر ڈالوں۔ اللہ نے اتنی باریکی سے ان باتوں پر بھی حکم نازل کر دیا کہ ایسا مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اب کتنا کوئی لے سکتا ہے، اب والی ہے، اس نے دیکھ بھال کرنی ہے مال کی، تو فرمایا من کان غنی، تو اگر اللہ نے تمہیں غنی کیا ہوا ہے تو فلیستعف، چھوڑ دو مال ان کا، مت لو، مت استعمال کرو اس میں سے کچھ بھی اپنی ذات پر۔ ومن کان فقیرا، لیکن اگر تم غربت میں ہو، تنگ دستی میں ہو، تمہیں تو پتہ ہے، اللہ کو بھی خبر ہے تمہاری، تو پھر فرمایا فلیأکل بالمعروف، پھر تھوڑا سا اتنا لو معروف طریقے سے کہ جو تمہارے لیے کافی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں تو ایک اور جگہ سورہ اسراء میں بھی، سورہ انعام میں بھی ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مال کے قریب مت جاؤ یتیم کے، مگر جب جاؤ تو ایسے جاؤ کہ اس یتیم کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے، یعنی اس مال کی حفاظت کرو، اس مال کو تجارت میں لگاؤ۔ ہِیَ احسن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر اس لحاظ سے جس سے یتیم کو فائدہ پہنچے اور نفع پہنچے، کیونکہ انسان ہے وہ دنیا میں رہتا ہے تو لالچ اور خود غرضی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور پھر شیطان بھی ڈالتا ہے اسی طرح سے انسان کو رکاوٹ ہے کہ تاکہ انسان حق سے دور ہو، دین سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، تو انسان پھسل جاتا ہے، وہ اس مال کو ہڑپ کرنے کی سوچنے لگ جاتا ہے، ترکیبیں اور ہیلے سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان ہیلوں پر بھی پابندی لگا دی کہ اگر اہل ایمان سوچنے والے ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرو، وہ مال تمہارے لیے
حرام ہو گیا، کیونکہ جس پر تمہارا حق نہیں ہے وہ تمہارے لیے ناجائز ہے، تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اللہ اکبر۔ ابتدا میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا جو دین ہے اتنا خوبصورت اور بیلنس دین ہے۔ آپ دیکھیے امتیاز آپا نے جو باتیں بتائی ہیں، کس قدر باریک بینی سے احکامات نازل فرمائے ہیں اس پاک پروردگار عالم نے، اس رب کائنات نے، کہ جہاں پر ہمارا گمان بھی جا سکتا ہے اس معاملے کو بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ایسا نہ کر لینا، ایسا نہ کر لینا، یہاں کوتاہی ہو سکتی ہے، یہاں تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ قربان جائیں اس پاک پروردگار عالم پر اور اس کے جو نازل کردہ احکامات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے پر جانا ہے، مزید اس موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔